بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں ہم کل سے خوشیاں منا رہے ہیں اور خوشائند ہے، آپ کہہ لیجیے، اس لحاظ سے کہ کم از کم ایف اے ٹی ایف نے یہ تسلیم کیا کہ انہوں نے جو نکات دیے تھے ہم نے اس پہ مکمل عمل کیا۔ لیکن اس کا جو مرحلہ ابھی باقی ہے، جس کا انہوں نے کہا کہ وہ یہاں پہ آئیں گے، ان کی ٹیم آئے گی، آ کے اس کی ایکچوئل اپلیکیشن دیکھیں گے، اس کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے آن گراؤنڈ، اور یہ پاسبل ہے کہ اس امپلیمنٹیشن کے معاملے میں پھر آ کے وہ یہ کہہ دیں کہ جناب امپلیمنٹیشن میں بھی کسر باقی ہے، لہٰذا آپ کو پھر گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا۔ اس سارے کھیل کے پیچھے بھارت اور امریکہ تھا۔ بھارت جو کہ پاکستان کا دشمن ہے، ایف اے ٹی ایف میں رکھ کے امریکہ کو کیا ملنا تھا؟ امریکہ کا کوئی خاص مفاد نہیں، پاکستان کو اگر وہ صرف آئی ایم ایف میں ہی پھنسائے رکھیں تو وہ بھی کافی ہے۔ لیکن چونکہ بھارت کی خواہش تھی کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف سے گرے یا بلیک لسٹ میں لے جایا جائے تاکہ دنیا پوری میں کوئی ان سے تجارت نہ کرے، اس لیے اس نے یہ کھیل رچایا اور اس میں سہارا لیا اس نے امریکہ کا، کیونکہ اکیلے بھارت کی اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ ایف اے ٹی ایف میں 100% پریویل کرتا اور پاکستان کو گرے لسٹ یا بلیک لسٹ میں ڈلوا دیتا۔ اب امریکہ چونکہ اتحادی ہے بھارت کا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ خطے میں پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے صرف پاکستان سے کام کروانے کے لیے، جس سے کہ بھارت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں بھارت کی جو بھی پاکستان کے خلاف پلانز ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھارت کو ضرورت ہے امریکہ کی مدد کی، اور امریکہ اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تاکہ بھارت کی حکمت عملی کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس کے علاوہ اس کو پاکستان سے کوئی مفاد نہیں، کوئی پاکستان کے ساتھ ہمدردی نہیں۔ چنانچہ یہ فالس فلیگ آپریشنز جو بھارت میں ہوئے، اس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ الزام لگاتا رہا اور یہ پاکستان کو دہشت گردی کا الزام لگایا۔ ان چیزوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یا اس کو پورا سکہ بند طریقے سے وہ آگے لے کے جانے کے لیے اس نے پہلے حافظ سعید کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کروایا، پھر مسعود اظہر کے پیچھے لگے رہے، مسعود اظہر بھی بالآخر انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوا، اور انہی آرگنائزیشنز کو انٹرنیشنل ٹیررزم کے ساتھ جوڑا کہ جناب لشکر طیبہ یہ کرتا ہے، جیش محمد والے یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ بامبے کا واقعہ جس سے یہ شروع ہوا اور حافظ سعید کے اوپر غالباً $1 کروڑ کا انعام رکھا امریکہ نے، آپ سوچئے کہ امریکہ اپنا پیسہ لگا رہا ہے بھارت کی خوشنودی کے لیے۔ اور تحقیقات یہ بتاتی ہیں، جبکہ یہ تحقیقات بھی ایک جرمن آتھر نے کی، 8 سال ریسرچ اس نے کی، بیٹریل آف انڈیا کے نام سے اس نے کتاب لکھی، اس میں وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ یہ کام سی آئی اے، موساد اور را نے مل کے کیا تھا بامبے کا واقعہ، پاکستان اس میں ملوث نہیں تھا۔ لیکن ان چیزوں کا کیا کریں، ہمارے اپنے ہی لوگ، میاں نواز شریف نے خود سٹیٹمنٹ دے دی کہ کیا ہمیں بامبے میں یہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے جنہوں نے جا کے یہ کیا وہ کیا۔ تو میاں صاحب کے تو خیر بارے ان کے کام ہی نرالے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ امریکہ نے کتنا ساتھ نبھایا اور ہمیں ایف اے ٹی ایف میں پھنسا دیا کہ جناب حافظ سعید ٹیرر فنڈنگ کرتے ہیں، وہ ٹیررزم کراتے ہیں، اور جیش محمد وہ بھی کرواتے ہیں۔ حافظ سعید کا صرف ایک قصور تھا، اور وہ یہ کہ وہ کشمیر کا نام لیتا تھا۔ جب تک اس پہ مقدمات نہیں چلے، حافظ سعید پاکستان کی سڑکوں پہ جلوس نکالنے، لوگوں کو متحرک کرنا اور آزادی کشمیر کو بھارت کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے اس شخص نے بے پناہ کوشش کی، اور یہی وہ جرم تھا اس آدمی کا، اور بھارت یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ ہر وقت کشمیر کے لیے آواز بلند کرتا ہے، اس آواز کو بند کرنا، دبانا، یہ اس کے مفاد میں ہے۔ چنانچہ ہر وہ کام جو وہاں پہ ہوا اس کا الزام حافظ سعید پہ ڈال دیا یا جیش محمد کے لوگوں پہ۔ اب اس میں آپ دیکھیے
کہ یہ چیز کارآمد ہوئی ان کو جا کے FATF کے معاملے میں. ادھر جا کے انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا دیا یونائٹڈ نیشن نے, وہ تو پاکستان ٹیررزم کروا رہا ہے. اب پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا. تمام وہ قوانین جو چاہیے آپ کو وہ آپ نے بنا کے دیے. دوسری طرف بھارت کا دیکھیں, ان کے تقریباً غالباً 43 یا 44 بینکس جو تھے وہ پکڑے گئے. $1 بلین سے زیادہ کی منی لانڈرنگ تھی اور ٹیرر فنڈنگ تھی. پاکستان نے ڈوزیئر دیا جس میں کہ بھارت سے ٹیرر فنڈنگ ہوئی ہے, ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو یہاں پیسہ دیا گیا, طالبان کو دیا گیا, اس کے بینک ٹرانزیکشنز موجود ہیں. آپ نے آگے رکھا, یونائٹڈ نیشن میں بھی بھیجا ڈوزیئر, سارے شواہد موجود تھے ٹیرر فنڈنگ کے, لیکن آپ اس کو FATF میں نہیں لے جا سکے کیونکہ امریکہ ساتھ نہیں تھا. آپ پاکستان نے بھی وہ بھرپور کوشش نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی ہمیں, لیکن بہرصورت یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے سر پہ ڈال دیا گیا اس لیے کہ بھارت اور امریکہ مل کے کام کر رہے تھے. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ بھائی امریکہ آپ کے مفادات کے لیے نہیں کچھ کر رہا. آپ امریکہ کے ساتھ جنگ نہ لڑیں, آپ امریکہ کے ساتھ بلا وجہ الجھیں نہ. جہاں امریکہ کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے بغیر اپنا نقصان کیے وہ کریں, لیکن یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ اپنا آپ بیچ دیں, اپنی اولادوں اور اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ گروی رکھ کے آپ امریکہ کو خوش کر لیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کریں تو میرا خیال ہے بہت بڑی حماقت ہوگی, اور وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں, جنہوں نے باہر اپنے سارے سلسلے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ملک اگر اللہ نہ کرے اگر اس کے اوپر کوئی افتاد آئی تو ہم تو باہر جا کے بیٹھ جائیں گے. سو یہاں پہ یہ کھیل ابھی تک بند نہیں ہوا. ابھی آپ کا کیس جب کنسیڈر ہونا تھا FATF میں آپ کو گرے لسٹ سے نکالنے, تو آپ امیجن کریں کہ یہ کتنے گھنونے لوگ ہیں کہ امریکہ نے اور انڈیا نے مل کے پھر یہ قصہ کھولا, اور یونائٹڈ نیشن میں حافظ سعید کے برادر ان لاز کے بہنوئی عبد الرحمن المکی جن کا غالباً نام ہے, ان کا جا کے قصہ کھول دیا کہ جناب ان کو پہلے وہ امریکہ خود اپنے اندر امریکہ میں ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے, پھر بھارت کے ساتھ مل کے تو یونائٹڈ نیشن میں چلے جاتے ہیں کہ جی اب اس کو یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دے تاکہ پابندیاں لگ جائیں ہر طرف. پاکستان بھی پہلے ہی ان لوگوں کے ان حرکتوں کی وجہ سے کہ یہ الزام تراشیاں کر کے یونائٹڈ نیشن میں ان لوگوں کے اوپر لیبل لگوائے ٹیررسٹ کے. آج حافظ سعید کی وہ آرگنائزیشن جو پاکستان میں بہترین رفع عامہ کا کام کر رہی تھی, جس کے کام کے ریکارڈ ہیں زلزلے کے دنوں میں, سیلاب کے دنوں میں, اس قدر خلوص کے ساتھ ان لوگوں نے کام کیا ہے, آج وہ آرگنائزیشن برباد ہو گئی, ختم ہو گئی. صرف FATF اور ان لوگوں کی ان کے مطالبات پورے کرنے میں جیلوں میں ڈال دیے گئے یہ لوگ. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا اور اس دوستی کا جو چائنا نبھاتا ہے. اس معاملے میں بھی المکی کے معاملے میں چائنا کھڑا ہو گیا, اور چائنا نے ان کو اس عبد الرحمن المکی کو یہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے, اس کو نہیں کرنے دیا. چائنا نے مسعود اظہر کے معاملے پہ بھی بہت دیر تک اس کو بچائے رکھا, اور ہر دفعہ ٹیکنیکل پوائنٹ کے اوپر وہ مسعود اظہر کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں ہونے دیتے تھے. کئی سال لگے بھارت کو. پھر کسی سٹیج پہ آ کے تو پاکستان نے چائنا نے کسی معاملے پہ اتفاق کیا, اور پھر مسعود اظہر پہ بھی لیبل لگ گیا. اب یہ ہمارے ملک کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ یہ وہ لوگ جو کشمیر کا نام لیتے تھے وہ جیلوں میں چلے گئے, جو وہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرتے تھے, رفع عامہ کے کام کرتے تھے, ان کے پیسے ضبط ہو گئے, ان کے کام ختم ہو گئے, ان کی بے لوث جو خدمتیں تھیں وہ بھی بھول بھال گئیں, اور اب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. اور ہمارے لوگ اس کھیل کو سمجھتے نہیں. ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ جی بھارت کی خدمت کریں جا کے. یہ نہیں سوچتے کہ وہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹے, ان کا مقصد ہے پاکستان کو تباہ کرنا, وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور امریکہ کو کچھ نہیں سوچتی, اس کو پاکستان کی فکر نہیں, اس کو صرف اپنے مفادات کی فکر ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. وہ بھارت کا ساتھ دیتا ہے. سو آنکھیں کھلنی چاہیے. یہ کل کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں بھارت اور امریکہ نے مل کے یہ قرارداد پیش کی کہ جی عبد الرحمن المکی جو ہے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیجیے, اس لیے کہ آگے آپ کا ریویو آ رہا تھا اس میں FATF میں.
اور ادھر کہا جا سکے کہ ابھی بھی یہ باز نہیں ہے. اور یہ چیزیں نکلیں گی جب FATF یہاں آئے گا ریویو کے لیے، اس وقت یہ لوگ لابنگ کریں گے، کہیں گے، اور کوئی نہ کوئی شوشہ نکالیں گے امپلیمنٹیشن کا. بھارت کے اپنے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، بھارت کے اپنے نیوکلیئر مٹیریل چوری کے کیسز ہیں، بھارت کے لوگوں نے سری لنکا میں اور آپ کہہ لیجئے نیپال، پاکستان، کئی ملکوں میں جا کے انہوں نے ٹیررزم کیا ہے. لیکن اس وقت امریکہ کو ان کی ضرورت ہے، وہ نام ہی نہیں لیتے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دکھ ہے کیا، اور ہمیں اصل دشمن کون سے ہیں، کہاں سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. کم از کم آپ بند باندھیں ان کے آگے، ان دشمنوں کے آگے سرنڈر کرنا حل نہیں ہے. حل ہے ان کے سامنے کھڑا ہونا، اس قوم کو متحد کرنا، اس قوم کے جذبے کو ابھارنا. یہ اپاہج قوم نہیں ہے، یہ صاحب ایمان قوم ہے، صرف ان میں لیڈر نہیں ہے اچھے. اگر آپ اس قوم کو متحد کر کے ان کے ایمان کی تازگی کی روشنی میں آپ کھڑے ہو جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے. تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر ہمیں میرا خیال آواز بلند کرنی ہوگی اور اپنے لیڈرز کو سمجھانا ہوگا کہ خدا کا نام ہے، خدا کے لیے اس ملک کے دشمنوں کو سمجھو، ان دشمنوں کے ساتھ مل نہ جاؤ، بلکہ ان کے سامنے قوم کے ساتھ مل کے مقابلہ کرنے کی اپنی اہلیت رکھو. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.